بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں ساجد تارڑ صاحب، اور انہوں نے تو مجھے 11,000 واٹ کا کرنٹ دے دیا. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مینجمنٹ بھارت کے مقابلے میں 50 سال پیچھے ہے. عمران خان ہمیں ایک بہت بڑے فورم پہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ غریب ملکوں کی دولت امیروں کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ اس سے انجوائے کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور غریبوں کی زندگی یہاں بڑی بدترین صورتحال سے دوچار ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میرا اس پہ سٹینڈ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. صحیح. وہ اس طریقے سے اگر آپ کا لڑکا سگریٹ پینا شروع کر دے تو آپ سگریٹ بیچنے والے کا کھوکھا بند نہیں کرا سکتے. صحیح. کرانا بھی نہیں چاہیے. بالکل. آپ اپنے بچے کو سمجھائیں. صحیح. اگر پاکستان میں آپ نیب کے قوانین کو ترامیم کرنے کے لیے آپ کی تینوں پارٹیوں کے سینیٹرز اور ایم این ایز اکٹھے ہو جائیں تو ہاؤ کین یو بلیم دبئی، مڈل ایسٹ، اور یو کین بلیم لندن اور نیو یارک. صحیح. آپ کو انٹرنل کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ سٹینڈ لیتا ہوں، آپ کرونا وائرس سے بچ جائیں گے، کرپشن سے نہیں بچیں گے. اور اب آپ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں، غلطی گنجائش نشتہ. اب اس سے آگے کرونا کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے، اکانومی کس طریقے سے آپ دوبارہ ریوائیو کریں گے. پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا. یہ اس وقت کرنٹ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ اس پہ ہوم ورک کریں. آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں وعدے. اب میں آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے رہیں. آپ کے ہر لیڈر نے کہا کہ اس کو میں وہاں گھسیٹوں گا، اس کو وہاں ماروں گا، اس کا یہ کروں گا، یہ پیسے واپس لے کے آؤں گا. آپ کے سب سے بڑا سامنے ماڈل سعودی عربیہ کا تھا. اگر انہوں نے پیسے لینے تھے انہوں نے پیسے نکلوا لیے. اب آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے پیسے نکلوانے کی. آپ ہوم ورک کریں. آپ ہوم ورک کریں گے تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں. لیکن یو کینٹ بلیم ادرس. یو کینٹ بلیم cigarette manufacturing if your son starts smoking cigarette. تارڑ صاحب نے دلچسپ بات کر دی. مظہر برلاس صاحب یہ انہوں نے کہا بھی آپ ان کو دیکھیں نا، ابھی آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے تو آپ فیکٹری والے کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے بچے کو قابو کریں. لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ سعودی ماڈل تھا، چائنا ماڈل کی بھی ہم اپنے شوز میں بات کر چکے ہیں. تو یہ نہیں، یہ جو پیسے نکلوانے کا ایک ڈھنگ تھا یا ڈھب ہے وہ اس میں اس گورنمنٹ کو نہیں آتا کہ یہ نکلوا نہیں پا رہی اور بس کام چلے جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا فرق ہے. تارڑ صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، قابل عزت ہیں، ایک بڑے ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں سیاست کرتے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی ٹرمپ کے ساتھ ساتھ نظر آئے، اس دفعہ بھی اس کی مہم کا حصہ ہیں. وہ تو خیر جو لوگ آپ کا کالم پڑھتے ہیں وہ تارڑ صاحب کو بخوبی جانتے ہیں. ویسے بھی تارڑ صاحب متعارف تعارف نہیں ہے، لیکن تارڑ صاحب جانے پہچانے جاتے ہیں. تارڑ صاحب نے جو سعودی عرب کی بات کی، دیکھیے سعودی عرب میں بادشاہت ہے. جو بادشاہ نے کہا وہ قانون، جو بادشاہ نے چاہا وہ قانون. چائنا ماڈل کی جو بات ہے، چائنا میں آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، ون پارٹی رول ہے. اور اب انہوں نے بھی جو چینی پریزیڈنٹ ہے شی پنگ، اس کو تاحیات صدر بنایا ہوا ہے. اور اس کی جو باتیں ہیں اس کو وہ کہتے ہیں اس کے اقوال کو آئین کا حصہ بنائیں. تو جہاں ان دونوں ملکوں میں یہ صورتحال، یہ جو موجودہ سچویشن کیا ہے، بہت سارے پالیسی ساز، بہت سارے تھنک ٹینکس سوچ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی ٹلٹ جو ہے امریکہ سے چائنا کی طرف ہو رہا ہے، کچھ نئے بلاکس کی طرف جا رہا ہے. آپ کی سٹڈی کیا ہے؟ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان امریکہ کے تعلقات اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو سرد موری کا نشان ہے آج کل. صحیح. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو امریکہ کا الیکشن. صحیح ہے. دوسرا پاکستان کے ساتھ امریکن پالیسی کا لائنڈ ہونا یا ونڈو کھلنا افغان چیزوں کے ساتھ، وہ it was part of that package. اب وہ کچھ وہ سرد موری کا نشان ہے. لیکن اس میں یہ بات بتاؤں گا ضرور کہ واشنگٹن ڈی سی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان has become 50 years behind the Indian lobby. پاکستان، ایک تو پاکستانی ڈیسپورا is not interested in American politics, number one. دوسرا، وہاں پہ نکی ہیلی، بابی جندل پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں. 5-6 کانگریس مین انڈین ڈسینٹ کے، 10-15 بڑی کمپنیاں، انٹرنیشنل فارچون 500 کمپنیاں، ان کے سی او جو ہیں وہ انڈین. بلکہ یہاں تک کہ ابھی سپریم کورٹ کی جو نامینیشن تھی، اگر وہاں پہ فیمیل عورت نہ ہوتی تو انڈین ڈسینٹ کا سپریم کورٹ کا جسٹس آ رہا تھا. ورسز نیو یارک میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक काउंसिलमैन भी नहीं है। इंडिया में आपको सोमालियन डिसेंट का मिल जाएगा कांग्रेसमैन, इथियोपियन मिल जाएगा कांग्रेसमैन, पाकिस्तानी नहीं है। हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। और दूसरा ये है कि रिलेशनशिप को बैलेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब मैं एक मिसाल दूंगा इंडिया की। इंडिया ने हाउदी मोदी किया, उन्होंने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन फ्रांस से जाके राफेल खरीद लिए। बैलेंस करना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कि आप यकलक 73 ईयर के रिलेशनशिप को यू टर्न मार के दूसरे कैंप में चले। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है, और ऐसे नहीं होता कि आप 70 बरस के ताल्लुकात को एक ही यू टर्न से मोड़ लें। मुल्कों की दोस्ती है।